ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے آئی ول ڈسکس کنزیومر بیہیویئر. آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر کنزیومر بیہیویئر جو ہے نا اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کنزیومر بیہیویئر از دا اسٹڈی آف انڈیویجول کنزیومر. جو کنزیومر بیہیویئر ہے نا اسٹڈی کر ہوتا ہے انڈیویجول جو افراد ہوتے ہیں انفرادی کسٹمر وغیرہ جو ہوتے ہیں آرگنائزیشن اور گروپ وغیرہ بیہیویئر while selecting purchasing using the disposing of goods ideas and services so they can meet their wants and needs. صارفین کا جو برتاؤ ہے انفرادی گاہکوں وغیرہ جو بیہیویئر ہے اس کا کسٹمر تنظیموں اور گروپوں کے طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ گڈز ہوگی آئیڈیاز وغیرہ اور خدمات وغیرہ جو سروسز ہیں اس کا انتخاب خریداری پرچیزنگ وغیرہ یوز ان کا تصرف کرتے ہوئے وہ اپنی ضروریات اور وانٹس جو ہوتی ہیں نا نیڈز اور وانٹس کو پورا کر سکیں. سمپل ورڈ میں اگر دیکھتے ہیں تو صارفین کا جو رویہ ہے نا بازار میں مارکیٹ میں جو ہے نا صارفین کے اعمال اور رد عمل کا مطالعہ اور ان کے اعمال کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی ہے. یہ جو کنزیومر ہے نا کنزیومر صارف وہ شخص ہوتا ہے جو ضروریات اور خواہشات کی تسکین کے لیے گڈز اور سروسز خریدتا ہے. ایک جو صارف ہے نا سامان اور خدمات کا آخری صارف ہوتا ہے اور انہیں دوبارہ فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ گڈز جو ہوتی ہیں ایک بار یوز کرنے کے بعد کچھ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ یوز نہیں ہو سکتی. تو یہ گڈز اور سروسز کے لیے صارف کا انتخاب اور ضرورت جو ہوتی ہے اس کی کسی تنظیم کے مختلف فیصلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک صارف جو ہے نا مارکیٹ کے اندر مختلف مصنوعات کی ڈیمانڈ پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اشیاء اور خدمات جو ہے اس کے لیے صارف کے جو ہے اس کی ضروریات اور خواہشات مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ پیدا کرتی ہیں اور اسی کے لیے جو ہے نا انہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک صارف نہ صرف سامان استعمال کرتا ہے گڈز وغیرہ یوز کر ہوتا ہے بلکہ مختلف قسم کی خدمات بھی جو ہے نا یوز کرتا ہے. لہٰذا مارکیٹ میں جو صارف ہے مختلف خدمات کے تنوع کو بڑھاتے ہیں، جبکہ جو خدمات کی اگزامپل ہیں بینکنگ ہو گئی، صحت کی دیکھ بھال، انشورنس وغیرہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. ایک صارف بھی اشیاء کی صرف اس کی ڈیمانڈ میں اضافے کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اشیاء صرف دو قسم کی ہوتی ہیں، پائیدار ہوتی ہیں اور غیر پائیدار ہوتی ہیں. پائیدار وہ اشیاء ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں جن سے ان کی عمر جو ہوتی ہے 3 سال سے زیادہ ہوتی ہے، جیسے ٹیلی ویژن، فریج، واشنگ مشین وغیرہ. اور غیر پائیدار اشیاء ہوتی ہیں جو جلد ختم ہو جاتی ہیں، ان کی عمر جو ہوتی ہے ایج ہوتی ہے 3 سال سے کم ہوتی ہے اور اسے ایک بار یوز کرنے سے دوبارہ یوز نہیں کر سکتے، جیسے مشروبات وغیرہ ہو گیا، سبزی پھل وغیرہ کھانا وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں پڑے. اب بات کرتے ہیں اوورآل کنزیومر بیہیویئر کی. کنزیومر بیہیویئر کسی شخص کا برتاؤ وہ طریقہ ہے پڑا جس طرح سے وہ کسی خاص صورتحال میں کام کرتا ہے یا برتاؤ کر ہوتا ہے بیہیو کر ہوتا ہے. ہر فرد کے مختلف نقطہ نظر، آراء وغیرہ، مشورے وغیرہ، خیالات، خواہشات اور ذوق اور ضروریات ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی. اس لیے صارفین کا جو رویہ ہے اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ان کی وانٹس اور خواہش وغیرہ نیڈز ہوتی ہیں. جس طرح صارفین اپنی آمدنی کو مختلف سامان وغیرہ اور خدمات وغیرہ پر جو ہے نا خرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک صارف کے پاس 2000 روپے ہیں، 2000 ہیں پڑے اس کے پاس، تو اس کے پاس رقم خرچ کرنے کے مختلف اختیارات ہوتے ہیں. جیسے فلم بھی وہ 2000 سے دیکھ سکتا ہے، کپڑے بھی خرید سکتا ہے اور کھانا بھی کھا سکتا ہے، یا وہ تینوں میں سے ایک کام پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، 2 کاموں پہ بھی خرچ سکتا ہے، کیونکہ اسی کے پیسے اس کو اختیار ہوتا ہے. وہ ایک آپشن پہ بھی خرچ کر سکتا ہے یا اس سے زیادہ آپشن پر بھی وہ اپنی رقم جو ہے نا تقسیم کر کے خرچ کر سکتا ہے. جس طرح طریقے سے جو صارف اپنے پیسے کا یوز کرتا ہے اسی طرح اس کا رویہ یا صارف کا رویہ جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. نظریہ جو ہے نا یہ اس کی جو ہے کنزیومر بیہیویئر کا کہ رویے کا معاشیات میں ایک بنیادی تصور ہے جو اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ افراد جو ہے نا گڈز اور سروسز کی کنزمپشن کے بارے میں کیسے فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا اس خیال پر مبنی ہے کہ صارفین جو ہوتے ہیں نا اپنے محدود وسائل جیسے کہ انکم ہوگی اس کے پیش نظر اپنی یوٹیلٹی یا اطمینان کو زیادہ سے زیادہ یوز کرتا ہے. کئی مطلب اس کے اصول اور ماڈل جو ہیں صارف کے سمجھنے میں جو معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. فرسٹ جو ہے نا وہ ہے یوٹیلٹی میکسیمائزیشن. مطلب جو اس کی افادیت ہے یوٹیلٹی ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بنا رہا ہوتا ہے. ہر بندے کا ہوتا ہے اپنا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے، یوٹیلٹی ملے اور ہم سکون سے رہیں. صارفین اشیاء اور خدمات کے اس یوز سے جو اپنی اطمینان یا افادیت جو ہوتی ہے اس کی
یوٹیلٹی وانٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فادی سب پیشکش جو ہوتی ہے اور ہر فرد سے مختلف ہوتی ہے، سب کی سیم نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہے پڑا پریفرنسز اینڈ انڈیفرنسز کرو، ترجیحات اور بحیثی کے جو خطوط ہیں پڑے۔ صارفین کو اشیاء اور خدمات کے مختلف جو ہے نا اس کے لیے ترجیحات ہوتی ہیں، جیسے کہ خطوط وغیرہ ان اشیاء کے امتزاج کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں جو اطمینان کی ایک ہی لیول فراہم کرتے ہیں، اور اعلیٰ بحیثی کے جو خطوط ہیں پڑے انڈیفرنس قرض جو ہیں پڑے اس میں اطمینان کی اعلیٰ سطح کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پڑا بجٹ کانسٹرینٹ، جو بجٹ میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کنزیومر کی محدود آمدنی کی وجہ سے جو ہے نا، کیونکہ ان کی آمدنی جو ہے محدود ہوتی ہے، لمیٹیڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بجٹ کی رکاوٹیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں پرائس اور اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آمدنی مختلف اشیاء اور خدمات کے درمیان جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے پڑا آپٹیمائزیشن، اصطلاح جو ہوتی ہے اس کی، تو صارفین کا مقصد گڈز اور سروسز کے امتیاز جو ہوتے ہیں اس کے بیچ میں اس کو منتخب کر کے توازن حاصل کرنا چاہیے، جو ان کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ ان کے بجٹ کی پابندی کے ساتھ جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ جو ہے نا انڈیفرنس کارجوں کا ہو رہا ہوتا ہے، بجٹ کی رکاوٹیں سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے پڑا انکم اینڈ سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ، آمدنی اور متبادل کے جو اثرات ہوتے ہیں۔ انکم یا گڈز کی پرائسز میں چینجز جو ہوتی ہیں نا آمدنی اور جو انکم اور سبسٹیٹیوشن کے اثرات کا باعث بن سکتی ہیں۔ انکم کا اثر جو ہوتا ہے ریئل انکم میں تبدیلی کی وجہ سے کنزمپشن میں ہونے والی تبدیلی کی جو ہے نا عکاسی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جو سبسٹیٹیوشن متبادل اثر ہوتا ہے نا فیکٹ جو ہوتا ہے اس کی قیمتوں میں چینجز کی وجہ سے جو کنزمپشن اس میں ہونے والی چینجز کا عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے اینجل کرو۔ اینجل کرو جو ہے نا اس میں جو گڈز اور انکم وغیرہ کی ڈیمانڈ کی گئی مقدار کے درمیان جو ہے نا تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدد کر رہا ہوتا ہے سمجھنے میں کہ آمدنی میں تبدیلی کے ساتھ ہی صارفین کی اچھی چینجز جو تبدیلی ہوتے ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، گڈز وغیرہ اس کے جو وانٹس پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس کو یہ اسٹڈی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے کنزیومر سرپلس۔ کنزیومر سرپلس اس کل رقم کے درمیان فرق کو ماپ رہا ہوتا ہے کہ جو صارف کسی اچھے کے لیے جو ہے نا گڈز کے لیے ادا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کل رقم جو وہ اصل میں ادا کرتے ہیں یہ اس کی اضافی فائدے کی نمائندگی کرتا ہے جو صارفین کے لیے جو ہے نا ادا کرتے ہیں، یہ اس سے زیادہ اچھی چیز پیدا حاصل کرنے کے لیے اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی کنزیومر سرپلس کی ایگزامپل لیتے ہیں تو ایک کنزیومر ہے، بندہ ہے جو ایک سوٹ کپڑے کا لینا ہے تو وہ اپنے لگا لیتا ہے کہ 1500 روپے کا ملے گا، لیکن جب وہ مارکیٹ سے پرچیز کرتے تو اسے 1200 روپے میں مل جاتا ہے، لیکن جو اسٹیمیٹ اس نے لگایا تھا 1500 کا لگایا تھا، مل کتنے میں رہا ہے وہی سوٹ 1200 روپے، اب اس کا 300 جو ہے نا وہ سیو ہو رہا ہے، تو وہ کنزیومر سرپلس ہے جو اس کے 300 اس کا سیونگ ہوئی ہے۔ اب جو نیکسٹ ہے پڑھا نا وہ ہے بیہیویئرل اکنامکس۔ اس کے اندر جو ہے نا نفسیات وغیرہ اور دیگر سماجی علوم سے بصیرت کو شامل کرتا ہوتا ہے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ نفسیاتی عوامل تعصبات اور اس کے اندر صارفین کے رویے کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اوورال ہم ان کی بات کرتے ہیں صارف کے رویے کا جو نظریہ یہ سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے کہ لوگ کس طرح بازار میں مارکیٹ میں انتخاب کرتے ہیں اور یہ انتخاب مجموعی طور پر معیشت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں اکنامسٹ وغیرہ اور مارکیٹنگ گروتھ وغیرہ اور عوامی جو پالیسیاں سماج جو ہے نا دیگر مختلف شعبوں میں پالیسی میکر کاروبار اور کے لیے جو ہے نا یہ ایک اہم تصور ہے پڑا جس میں یہ شامل ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا لیسن، تھینک یو۔